ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حضرات، پچھلے تقریباً 3-4 جمعات سے موضوع یہ چل رہا ہے کہ قیامت کے قریب جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے ان میں ایک گناہ ہے یہ بدکاری کا گناہ. شریعت نے اس گناہ سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو اس گناہ کی شدید مذمت کی ہے کہ یہ بڑا گھٹیا اور ذلیل کام ہے. اہل ایمان کوشش کرو، اہل ایمان ضرور بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بچاؤ، دیگر مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر دوسرا، شریعت نے یہ بات کہی اس گناہ سے نفرت دلانے کے لیے کہ اس گناہ کی وجہ سے ایک عام انسان اللہ کی نگاہ میں کس طرح وہ گر جاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور بات یہ کہی تھی، اس گناہ کی وجہ سے جب یہ گناہ عام ہو جائے پورے معاشرے کے اوپر اللہ کا کون سا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. پھر ایک بات یہ کہی تھی، یہ وہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ کی طرف سے گویا اعلان ہو جائے گا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی رحمت نہیں کرنی ہے. اس گناہ کی وجہ سے انسان کے جہنم کی سزائیں ذلیل کر دینے والی ایسی ایسی خوفناک سزائیں
کہ جن کو سن کے انسان کا دل کانپتا ہے کہ ایسی سزا اس گناہ کی رکھی ہے۔ پھر شریعت نے اس گناہ سے بچانے کے لیے ایک اور بات یہ کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان مرد اور ایک عورت جو شادی شدہ نہیں ہیں، اگر وہ یہ گناہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو سر عام دونوں کو دوسرے انسانوں کے سامنے لا کے ان کو معاشرے میں سزا دی جائے، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور حاکم وقت اگر سمجھے کہ ان کو ایک سال اپنے علاقے سے شہر بدل بھی ان کو کر دیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بیان فرمائی ہے۔ اور ساتھ یہ بات کہی کہ وہ آدمی جس کے گھر میں بیوی موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ یہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ شریعت یہ کیوں سب کچھ کہتی ہے؟ سب کچھ اس لیے کہتی ہے مومنوں تم اللہ کی نگاہ میں ذلیل و رسوا نہ ہو جانا۔ مومنوں قیامت کے دن اللہ یہ اعلان ہی نہ کر دے تم ان لوگوں میں نہ ہو جو جن کے بارے میں اعلان ہو اللہ نے تمہارے اوپر نظر رحمت نہیں کرنی ہے، یا قیامت کے دن اللہ تمہیں جہنم میں ڈال نہ دے۔ یہ گناہ جہنم کی طرف ڈائریکٹ لے جاتا ہے انسانوں کو۔ اصل میں شریعت انسانوں کو بچانا چاہتی ہے اس سے۔ شریعت نے پھر کچھ ایسی اخلاقی ذمہ داریاں انسانوں کے اوپر مقرر کی ہیں کہ سب سے پہلے مثال کے طور پہ شریعت یہ کہتی ہے کہ گھر میں بچے اور بچیاں جو ہیں اور گھر کا جو ماحول ہے یہ ان کے بارے میں ماں باپ کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر اس گناہ سے بچانا ہے تو اپنے گھر کا ماحول صحیح بنائیں۔ سب سے پہلے گھر کے ماحول میں پاکیزگی ہو، گھر کے ماحول میں نماز ہو، قرآن ہو، دعائیں ہوں، اللہ کا خوف ہو، اور شریعت کی باتیں گھر میں ہونی چاہیے۔ ہر گھر میں تو یہ سمجھتا ہوں ہر گھر کے اندر میں نے اپنے بعض رشتہ داروں کو دیکھا، اللہ کی قسم ان کو دیکھا، وہ مغرب کی نماز کے بعد پورے بچے اور بچیوں کو بلا کے ہر روز ایک پیریڈ لیتے تھے۔ نماز کس نے پڑھی، نہیں پڑھی، کون سا مسئلہ ہے، شریعت کے مسائل کی گفتگو ماں باپ کو چاہیے کہ ہر روز کم از کم 1-8 گھنٹہ تو ہر روز انسان کو چاہیے۔ اگر باپ گھر میں نہیں، ماں کا کام ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر کے دین اور شریعت کی باتیں کریں ان سے۔ لوگوں کیسے افسوس کی بات ہے، ڈرامے اکٹھے دیکھ لیتے ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس ان کے پروگرام اکٹھے دیکھ لیتے ہیں، سیاست کی باتیں اکٹھے کر لیتے ہیں، میچز ہوں تو وہ اکٹھے دیکھ لیتے ہیں۔ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے لیے ایک گھر میں ٹائم مقرر ہونا چاہیے، ایک پیریڈ، وہ دین کا پیریڈ ہونا چاہیے جن میں بچے جو ہیں ان کے مسائل اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ ماں اور باپ کو چاہیے ایسا ماحول وہ پیدا کریں۔ اپنی گفتگو میں، اپنے انداز میں، اپنے کپڑوں میں یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اور گھر کے اندر کیا ہوتا ہے وہ لوگوں، اور گھر سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ گھر کے اندر جس نے عیسائیوں اور یہودیوں کے کپڑے جس نے پہننے ہیں، شرم اور حیا کو جس نے گھر میں تار کر دینا ہے، جس نے دین اسلام کی عطا کی ہوئی عفت اور عصمت کے پردے کو چار کر دینا ہے، جس نے گھر کے اندر پتہ نہیں باہر وہ پھر جا کے کیا کرے گا۔ ایک بچی جب اپنے ماں باپ کے سامنے، ایک بچہ جب اپنے ماں باپ کے سامنے عجیب و غریب قسم کے کپڑے اور گفتگو اور باتیں اور انداز اور کام کرتا ہے، گھر سے باہر تو ماں باپ دیکھنے والا نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ گھر کے باہر جا کے پھر کیا کرے۔ گھر کے ماحول کو بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، اور دیکھ لو ہمارے باپ دادے کہاں گئے، ہم نے بھی ایک وقت ہونا چلے جانا ہے۔ اے میرے بیٹو، میری بیٹیوں، تم نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، وہاں کی زندگی دائمی ہے۔
اگر خدا نخواستہ وہاں کی سزا مل گئی تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہاں کی خیر اللہ سے جس کو مل گئی اس جیسی زندگی کبھی کسی نے سوچی نہیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کے گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ ایسا بچے کو پتہ چلے یہ شرم و حیا کے لباس ہے، ایسی گفتگو نہیں کرنی۔ ایک عورت کو چاہیے اپنے بچوں کو بلاتے وقت ان کے ناموں سے خوبصورت ترین نام ان کے رکھے جائیں، اسلامی نام ان کے رکھے جائیں، اور پھر ان کو بلائے، عبد الرحمن اندر آؤ، عبداللہ اندر آؤ، ایسے کر کے ان کو بلائے، پتہ چلے اسلامی۔ یہ نام لینے بھی عبداللہ، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، عبد الرحمن نام لیتے بھی پتہ چل رہا ہے یہ رحمان کی باتیں اس گھر میں ہوتی ہیں، اس کے ناموں میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یہ آ جانی چاہیے۔ پھر گھر کے ماحول میں میاں اور بیوی کو بھی آپس میں گفتگو کرتے وقت ان کو چاہیے کہ ایسی گفتگو کریں جو دین اسلام کے مخالف نہ ہو۔ کبھی میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو، علیحدگی میں اس کو کر لیں، بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور اس قسم کی دیگر واہیات اور فضول حرکتیں کرنے ان سے بچنا چاہیے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کو عمر سے پہلے بچی بالغ نہ ہو جائے، ایسی کوئی حرکتیں نہ کرے کہ جس سے بچہ اور بچی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ کیا کام ہو رہا ہے گھر میں، یہ کیا ہوتا ہے گھر میں۔ بڑے پردے اور راز اور نیاز کے ساتھ گھر میں ایک ماں اور باپ کو رہنا چاہیے، ان کو اپنی بھی عزت اور بچوں کی بھی جو سوچ ہے اس میں گندگی پیدا نہ کریں۔ پھر اس کے بعد عورت کو چاہیے اپنے خامند کو اس کے نام سے بلائے، وہ کہے حافظ صاحب اندر آ جاؤ، نہیں اسلم اندر آ جاؤ، عبداللہ اندر آ جاؤ، ایسے نام لے کے اس کا کہے، کوئی گناہ نہیں اس میں شریعت کا۔ اور خامند اس کو یہ کر کے بلائے، عائشہ اندر آ جاؤ، خدیجہ یہ میری بات سنو، اور بچیوں کے بھی ایسے نام لینے سے پتہ ہو کہ اس خاندان کا تعلق آج سے 1400 سال پہلے کے جو انسان، اس دور کے جو جنتی مخلوق تھی، عائشہ صدیقہ، خدیجہ الکبریٰ، یہ مریم، یہ آسیہ، یہ فاطمہ، یہ اس دور کے ساتھ ان کا نام لیتے لیتے بھی انسان کے اندر یہ ایک شرم اور حیا اور نیک لوگوں کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہونی چاہیے۔ گھر میں جب ہم سمجھتے ہیں نا گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ بات یاد رکھیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی اسلام سے پہلے جو لباس تھا نا، یہ ان کا یہ لباس تھا کہ عورتیں جو گھر میں کسی نے کیا دیکھنا ہے، کسی کے دیکھنے کی بات نہیں، یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کام کرنا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم نے کسی کے دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے تو نیکی اس لیے کرنی ہے، یہ میرے کائنات کے رب نے یہ حکم دیا ہے، ہم تو نیکی اس لیے کرتے ہیں۔ پھر ان کو چاہیے کہ بچے کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اکثر 100 میں سے نہیں 1000 میں سے 999 ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے، میں محکمہ تعلیم سے میرا تعلق ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کبھی کسی نے آ کے دیکھا ہی نہیں، والد نے، یہ بچہ جس کالج میں بچی جانے لگی ہے اس کالج میں بچی اور بچیوں کے لباس کیا ہیں، ایسے کافروں کے لباس اور یہودیوں اور مجوسیوں کے لباس ان کے ایسی کالجوں میں اور ایسی سکولوں میں بچوں کو داخل کرتے ہیں جہاں شرم اور حیا اس کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور یہ اندر بچی اور بچہ داخل ہو گئے، اور یہ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سارے، یہ دوپٹہ گیا، یہ چادر گئی، یہ سب کچھ گئے، اور اندر سے اوپر سے باریک کپڑے کھلے اتار کے نیچے سے گندے اور نیچے سے ٹائٹ کپڑے اور ایسے کپڑے جن میں سے وجود کا انگ انگ نظر آتا ہے نکال کے وہیں طور پہ وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھنا شروع۔ سب سے پہلے ایسے سکولوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لوگوں میری بات کو یاد رکھو، یہ باتیں بار بار نہیں دنیا میں ہوتی ہیں، اہل ایمان کو چاہیے سوچیں، ان کو اپنے سکول بنانے چاہیے جن میں شرم و حیا والے لباس ہوں، ایک تو لباس ہو، پھر اس میں پڑھانے والے بچے اور بچیاں جو ہیں، بچوں کے لیے بچے اور بچیوں کے لیے بچیاں جو پڑھانے والی ہیں، پھر وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کماش کی ہیں، وہ دیندار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جاننے والی ہیں، ان کو شرم حیا کا پتہ ہے کہ نہیں، ان باتوں کو بھی سب سے، اور اس کے لیے
امیروں تمہارے اوپر فرض ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاؤ بے حیاؤں کے سکول سے جو غیرت سے آری سکول اور کالج ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جو متنفر سکول ہیں، اور وہ سکول جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تعلیم مسلمانوں کو دے رہے ہیں، ان سے بچاؤ۔ امیروں تم پیسے لگاؤ اور ان کے لیے مسلمانوں کا ایک پاکیزہ ماحول والا سکول ان کے لیے بناؤ، مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو تاکہ وہ بدکاری کی طرف نہ جائیں۔ ان کا لباس بھی دیکھیں، اساتذہ کو دیکھیں، ان کی ٹیچریں جو ہیں استانیوں کو دیکھیں، یہ کس قسم کی کون سا لباس پہنے والی، اس کے لباس میں اللہ کا خوف ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، مومنوں لباس کے اندر بھی تقوی ہوتا ہے، لباس سے بھی پتہ چل جاتا ہے اس انسان کو رب کا خوف ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان کو پھر یہ چاہیے کہ کالجوں اور سکولوں کے اندر جو پڑھا رہے ہیں پھر وہ دیکھیں پڑھنا کیا ہے، لباس بھی دیکھیں، رسم و رواج بھی دیکھیں، اساتذہ کو بھی دیکھیں، استانی اور ٹیچروں کو بھی دیکھیں، اور ساتھ پھر ان کے سکول کا جو سلیبس ہے سلیبس کو دیکھیں کہ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، بچیوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ سکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر جو مختلف قسم کے شعراء، شاعر اور شاعرات اور غزلیں اور محبت اور لو اور اس قسم کی گفتگو کرنا والے، یہ دیکھیں کہ ان کے جو سلیبس ہے یہ اس قسم کا ہے کہ نہیں۔ آج مجھے دکھائیں حکومت پاکستان کے جو سلیبس بچوں اور بچوں کو دیے گئے ہیں، سب کے سب بے حیائی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے سارے سلیبس ہیں۔ اب یقین مانیے ہم کالجوں میں ہوتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں جب سلیبس میں ہی بے حیائی ہے، جب سلیبس میں ہی بچوں کو یہ عشق اور مشق لڑانے کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، جب سلیبس میں ہی ایک پاکیزہ ذہن کی بچی اور بچے کو جب یہ گندگی کی چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں، جب ان کو لیلا مجنو کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ہیر رانجھے کی باتیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو یہ تمام یہ سونی مئی بال ان کی یہ سسی اور پنوں کی جب قصے ہمارے سلیبس میں ہیں، بچے بھی کوشش کرتے ہیں پھر یہی حرکتیں کرنے کی۔ یہ گندگیاں جو ہیں، یہ گندگیوں سے پاک سلیبس مسلمانوں کا اپنا سلیبس ہونا چاہیے اگر تم اپنے بچوں کو اور آئندہ آنے والی نسل کو بدکاری کے گناہ سے بچانا چاہتے ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور پھر بچے جو ہیں ان کو ایسے شوقوں کا خیال رکھیں۔ یہ بچہ جو ہے اس کو میں نے موبائل فون لے کے دیا، کیا کرتا ہے؟ آپ ہر مہینے جا کے وہاں جو مین ان کے آفس ہیں وہاں سے جا کے آپ ان کی وہاں سے انوائس نکالا کریں۔ جس آدمی نے اپنی بچی اور بچے کو ٹیلی فون دیا ہے، جس کو بھی ٹیلی فون دیا ہے یہ موبائل خاص کر کے، ان کو چاہیے بڑے دفتروں سے جا کے وہاں سے ان کا کاغذ پورا پتہ چل جائے گا وہاں سے کہ کس کس کو اس نے فون کیا اور کس کس کو اس نے میسج کیا اور کیا کیا، اور بچی کو پتا ہو کہ میرے والد نے وہ نکوا لینا، میں دیکھوں گا کیا کرتے ہیں۔ پھر مسلمان کو اس بات کا شوق ہی پتہ ہی نہیں کہ میرا بچہ اور بچی برباد ہو رہے ہیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں اس کو کس نے بچانا ہے؟ اپنا فرض تو ادا کرو، بعد میں پھر دیکھا جائے گا اللہ ان کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے۔ یہ سکولوں اور کالجوں کے ساتھ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت بچہ اور بچی جو ہے یہ بالغ ہو جائیں، کوشش کریں کہ ان کی جلد از جلد ان کی شادی کی جائے۔ ہمارے ہاں یہ ایک کافروں کا ایک رواج، یہ میری بات سن لیں، میری بات دھیان سے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے اکثر لوگ آپ صاحب غصے میں غصے کی بات کیوں نہ کروں، میرے سامنے امت محمد کی بچیاں خراب ہو رہی ہیں، میرے سامنے امت محمد کے بچے برباد ہو رہے ہیں، میرے سامنے زنا اور بدکاری کی باتیں ہوتی ہیں اور عام ہو رہی ہیں، اور میں پھر میٹھی میٹھی باتیں کروں ان کے سامنے۔ بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائے پھر کافروں کی سازش میں نہیں قطن آنا چاہیے، اور کڑی نو کیا تو یہ بی اے ایم اے کر کے بھی پھر کیا کرنا ہے۔ جب بچی کا رشتہ مل جائے، یاد رکھیں 3 کام ایسے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے اے علی جب 3 کام، جب نماز کا ٹائم ہو جائے پھر اس کو لیٹ نہ کرو، جلد از جلد پڑھ لو، پتہ نہیں پھر پڑھنی نصیب ہونی ہے کہ نہیں، اگلے زندگی کے سانس آنے ہیں کہ نہیں۔ پھر جب جنازہ جو ہے یہ آپ نے کو فوت ہو گیا تو کوشش کرو اس کو نہلایا کفنایا، اس کے بعد کوشش کرو اس کو جلدی اللہ کے سپرد اس کو کر دو۔ اور تیسرا،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपने फरमाया जब बच्चा और बच्ची बालग हो जाए इनकी निकाह के बारे में सोचो, इनकी शादी के बारे में सोचो। तुम इनको किस तरफ लगाया हुआ तुमने, ये क्या चाहते हो तुम करना? बच्ची क्या कर बैठेगी तो फिर तुम ये करोगे, बच्चा कुछ कर बैठेगा तो फिर तुम इस करोगे इसका निकाह, और फिर भी तो करना है कि नहीं? इससे पहले कि बच्चा और बच्ची बर्बाद ना हो जाएं, अपनी इज्जत को तार तार ना कर दें, उससे पहले बच्चे और बच्चियों की सबसे पहले घर में उनका माहौल हो। फिर लोग कहते हैं और कुड़िया ये 14वीं में पढ़ती है, ये उसको खाना पकाना नहीं है। तो कैसी घर में माँ है? उस माँ का घर में रहने का मकसद क्या है? जिसने बच्ची को सीना परोना नहीं सिखाया, जिसने पकाना नहीं सिखाया, जिसने बात करना नहीं सिखाई, जिसने नमाज नहीं सिखाई, जिसने हया नहीं सिखाई, बड़ों का अदब नहीं सिखाया, उस माँ का घर में रहने का मकसद क्या है? तुम घर में कौन लेके आए हो? कोई हिंदनी के साथ तुमने शादी की है? तुमने किसी यहूदन औरत के साथ शादी की है कि जिसने ना उसे अदब सिखाया, ना दुनिया सिखाई, ना ईमान सिखाया, ना कुरान सिखाया, ना शर्म सिखाई, ना हया सिखाई? कब सिखाओगे? कौन सिखाएगा इसको? जी बच्ची अभी छोटी है जी, अभी 19 साल की बच्ची है, 18 साल की बच्ची है। जब बच्चियां वो बालिग हो जाएं, कोशिश करो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया जल्द अज जल्द उनकी शादी की फिक्र करो जल्द। मुबारक हैं वो लोग जो अपनी बच्चियों की वक़्त पे शादी करके ये नहीं देखते रहते अच्छा को वधिया रिश्ता हाल है, अच्छा वधिया हाल है, अच्छा वधिया हाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखो, दीनदार ईमानदार पारसा जब बच्चा मिल जाए और पारसा बच्ची जब मिल जाए तो जल्द कोशिश करो उनकी शादी हो जाए। फरमाया 3 आदमी जो हैं इनकी मदद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है मैं ज़रूर इनकी मदद करूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन हक्कुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 आदमी इस किस्म के हैं कि उनकी मदद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं, अल्लाह ने कहा मैं खुद उनकी मदद ज़रूर करूँगा। एक फरमाया वो मुसलमानों की आर्मी, मुसलमानों के मुजाहिद, जहाद करने वाले, अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाली मुसलमानों की जो फ़ौज है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए अगर वो लड़ती है तो अल्लाह उनकी मदद ज़रूर करेगा। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी गुलाम जो है आज़ाद होना चाहता है ईमानदारी से, वाकई आज़ाद होना चाह के कहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊँ, उसके बाद नेकी के काम करूँ, खुल डुल के अपनी मर्ज़ी से अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे अमल करूँ, ये मेरा मालिक मुझे करने नहीं देता, ये आज़ादी अगर चाहता है और वो पैसे मांगता है, ये पैसे अदा करना चाहता है थोड़े थोड़े करके, अल्लाह इसकी ज़रूर मदद करेगा, इसको पैसे अल्लाह किसी ना किसी तरीके से दिलाएगा। और तीसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, तीसरा वो आदमी जिसके माली हालात ठीक नहीं हैं, को माली हालात ठीक नहीं है और जवान हो गया है, वो समझता है मेरे अंदर जवानी है, ताकत है और इस वक्त मेरे अंदर खूबसूरती है, कहीं गुनाह ना हो जाए, घर वालों को कहता है तुम्हारी मेहरबानी लोगों मेरी शादी कर दो इससे पहले कि मैं गुनाह ना कर लूँ। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी निकाह इसलिए करता है अल्लाह मुझे गुनाह में न के, गुनाह से अल्लाह मुझे बचा ले, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इसकी ज़रूर मदद करेगा, इसके लिए रास्ते निकालेगा, इसके लिए देखना रिज़्क़ के दरवाजे खुलेगा उसके। फिर कोशिश करनी चाहिए कि रिश्ता जो हम देखते हैं अक्सर हम यही देखते हैं, ये देखते देखते कि बच्ची ऐसी हो ये देखते ही देखते बच्चियों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और बच्चों का बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं। जी बच्ची ऐसी होनी चाहिए बस देखें वो काली हो जाए। खुदा के बंदो अल्लाह से डरो, अल्लाह से ये पाकीज़ा औरतें मांगा करो और मर्द अपनी बच्चियों के लिए पाकीज़ा मांगो। ये हुस्न वाली ज्यादा औरतें कहीं ऐसा ना हो तुम हुस्न देखते देखते ये ना हो कि वो तुम्हारी बीवी अकेले की रहे ना, कहीं ऐसा ना हो जाओ वो और कहीं भी हो उसके पीछे पीछे पड़ जाए, कोई ऐसा मसला ना तुम्हारे लिए बन जाए। ये ज्यादा हसीन लबना ज्यादा जी वो जी ऐसे हो और माल दौलत, कई दफा अक्सर देखा है मेरे दोस्त हैं भाई बैठे हुए कहते हैं मैंने देखा है अक्सर माल की वजह से चांदी दुनिया के बंदे बचे हैं, वरना माल की वजह से अल्लाह ने रात की नींदें भी बर्बाद की हैं, सुबह का चैन भी बर्बाद किया है और वो दीन से दूर। अक्सर इंसान जो है ये माल की वजह से ये बर्बाद और रब से दूर हो जाते हैं। माल ढूंढते ढूंढते ये लड़के को क्या देंगे? सल्लल्लाहु कुरान मजीद ने क्या वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका वलौ आजबतकुम,
مومنوں ایک نوکرانی ہو، ایک نوکرانی اگر پارسا اور نیک اور مومنہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ گوری چٹی چمڑی والی اور امیر اور اس سے اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے اگر یہ مومنہ ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے، اور جلدی شادی کر دو، کیا ڈھونڈتے ہو تم جی؟ لڑکے کے معیار کا نہیں، ایک لڑکے کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ اگر ایک لڑکا ہے اس کا معیار کیا، تم ڈھونڈنا کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی نیک اور پارسا بڑی معیار کی لے آؤ گے تو پھر بڑی معیار کی معیار میں رہے گی، پھر تمہارا بابا جب بڈھا ہوگا نا، جب اس کی تھوک نکلے گی صاف نہیں کرے گی، وہ معیار والی ہے۔ پھر تمہاری مانگ جب بیمار ہوگی پھر اس کی وہ ٹانگیں نہیں دبائے گی، وہ معیار والی ہے۔ تم گھر میں بھوکے مر جاؤ گے، کھانا پکا کے نہیں دے گی، کوئی آئے گا بازار سے، کیونکہ وہ معیار والی ہے۔ معیار ڈھونڈتے ڈھونڈتے تم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو برباد کر دیا، اور ان کی جوانیوں کو تم نے داغ لگا دیے، اور اکثر نوجوان مجھے ملتے ہیں ان کی شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بدکاری کی طرف جا رہے ہیں، اور ماں باپ نہیں جی پہلے یہ کرنا ہے۔ قرآن مجید ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مومنوں نیک اور پارسا رشتہ دے کے کر دو، اللہ ان کو، اگر یہ کمزور ہیں، اگر یہ فقیر ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اور تم کرو تو صحیح نا۔ تم اپنی طرف سے پوری اس کی تنامیں کس کے پھر کہتے ہو اچھا اللہ کے سپرد، سارے کام کر کے نا اللہ کے سپرد ہوتا ہے۔ پہلے ایمانداری سے بچہ پارسا بچی اچھی مل گئی ہے، بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کے ان کی شادی کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے۔ اللہ یہ تیرے نبی کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے یہ کام کر دو، اللہ برکت ڈالے گا اس میں۔ پھر بچوں اور بچیوں کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے پہلے بچاؤ، پھر شادی کے راستے میں پھر شادیوں کو آسان بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کے نزدیک وہ شادی بڑی برکت والی شادی ہے، اللہ اس میں بڑی برکت ڈال دے گا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برکت ڈالے گا جس میں یہ حق مہر اور ان چیزوں کے مانگنے کے لیے نا بڑے بڑے منہ نہ کھولے، آسان جتنا حق مہر بنتا ہے، جتنا مانگ کے جلدی کر کے فٹافٹ اس کو فرمایا اللہ کی طرف سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ پھر اس میں شادی میں اور جو دیگر اخراجات، یہ جو جی وری بنا، یہ وری کہاں سے آئی ہے؟ شریعت میں ہے کو وری؟ یہ جی وری بنا رہے ہیں فلاں، اللہ کے فضل سے بچی کا ایک تو جوڑا بن گیا، باقی گھر میں آئے گی، گرمیاں ہوں گی تو گرمیوں والے کپڑے بن جائیں گے، سردیاں آئیں گی تو سردیوں والے کپڑے بن جائیں گے۔ یہ کیا تم 51 سوٹ اور 101 سوٹ بنا رہے ہو؟ لوگوں شادیوں کو آسان کرو۔ اور جب ولیمہ ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا انسان اور عظیم عظمت و شانوں والا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے کئی نکاح کیے ہیں صرف ایک تھال کے اندر دلیا بھون کے اس میں نمک مرچ ڈال کے، بس ایک تھال کے اندر فرمایا یہ میرا ولیمہ ہے بس۔ اور ہماری نہیں جی کی کریے، پھر تو انہوں پتہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہی تھی، فرمایا ٹھیک ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے نا اولم ولو بشا، اگر کوئی چاہتا ہے تو پوری بکری کرنا چاہے پوری بکری بھی کر، خرچے نہ، نکاح کے خرچے نہ بڑھاؤ، ان کو کوشش کرو نکاح کے خرچے جو ہیں یہ کم، شادیاں آسان ہو جائیں۔ مسلمانوں کی بچیاں کو اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ کہاں سے جیز دے، کہاں سے تمہیں واشنگ مشین دے، اور کمینے لوگوں اور کمینے اور پکھے لوگوں تمہیں کہاں سے وہ جا کے بیڈ لا کے دے، اور فقیروں تمہیں کہاں سے تمہاری نانکے کے لیے، تائے کے لیے، پھپھڑ کے لیے جوڑے کہاں سے دے۔ وہ اپنی بچی کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اس کو موت دے دے، میں نہیں اس کو نکاح کر سکتا۔ نکاحوں کو آسان کرو، بچیاں وقت پہ اپنے گھروں میں جائیں، ان کو گناہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ پھر شریعت یہ کہتی ہے اگر فرض کریں کسی وجہ سے نکاح لیٹ ہو گیا ہے، کو اللہ کی طرف سے ایسے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا گناہ نہ کرنا، یا اہل الشباب من استطاع منکم ان یتزوج منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں، بچیوں اور بچوں، بیٹیوں اور بیٹوں، تم میں جو جوان ہو گئے ان کے نکاح نہیں ہو رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خواہش ابھرتی ہے، میں اللہ کا نبی محمد یہ تمہیں تو کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے گا۔
روزہ جو ہے نا یہ انسان کو پھر توجہ بٹھا دے گا، روزہ انسان کے اندر کی جو طاقت ہے اس کو توڑ موڑ دے گا۔ کثرت کے ساتھ پورے 11 مہینوں کے روزے رکھیں وہ، اگرچہ پورے سال کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چاہیے کہ وہ روزے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں تاکہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ روزہ کہے گا اور تم نے روزہ رکھا ہوا ہے کس طرف دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے فلاں کام کیوں کر رہا ہے، کیوں کہوں یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر فرض کریں پھر بھی اس کی جوانی اس کو ستاتی ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، لوگو تم میں سے اگر کسی کا نکاح نہیں ہوتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بدکاری کی طرف لگ جاؤ۔ یہ کیسے مطلب ہو گیا کہ تمہارا اگر نکاح نہیں ہوتا تو بچی جو ہے یہ برباد ہو جائے، پورے محلے کے دوست جو ہیں ان کو، جو لڑکے ہیں ان کو دوست بنا لے، یار بنا لے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی نکاح جو نہیں ہوتا پھر کڑی نے باہر تو دیکھنا ہے، کیوں دیکھنا ہے؟ اس کو اللہ کا ڈر نہیں، اس کو پتہ نہیں میں نے رب کے پاس جانا ہے، اس کو پتا ہو کہ میں نے رب کے پاس جانا اور میں نے گناہ کیا تو اللہ نے مجھے دیکھنا ہے۔ اللہ کے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اگر نکاح نہیں ہوتا گناہ نہ کریں، اللہ اپنے فضل کرم خاص ان کو عنایت فرمائے گا۔ اس بچی کو پتہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں سے میں نے ماؤں سے سنا نکاح نہیں بیچاری تو ہے تو کی کرے، بار بار پانچ جاندی کوٹھے سے پانچ جاندی۔ خدا کے بندو بچیوں کو یہ سمجھاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو جب معراج ہوا اللہ تبارک و تعالی، آپ نے فرمایا خواب میں 2 فرشتے آئے تھے میرے پاس، وہ فرشتے مجھ کو لے گئے اور انہوں نے مجھے جہنم دکھائی تھی۔ میں نے جہنم اس کی طرف جا رہا تھا، ایک بڑا سا تندور تھا، تندور اوپر سے اس کا منہ بالکل چھوٹا سا منہ تھا، جہاں سے روٹی لگانے کے لیے بازو اندر کرتے ہیں، یہ منہ اس کا چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا، اور نیچے سے بہت چوڑا تھا، اندر سے آوازیں بڑی آ رہی تھی، چیخوں کی، چلانے کی، ہائے ہائے کی آوازیں۔ میں آگے ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد رسول اللہ یہ دیکھ لیں۔ میں نے اندر دیکھا، اس تندور کے اندر ننگی عورتیں اور ننگے مرد تھے، اور نیچے آگ تھی، آگ کے کولے پتہ نہیں کتنے وہ گہرے کولے تھے، ان کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، آگ ان کو چمٹی ہوئی ہے اور وہ چیخیں مار رہے ہیں، اور کبھی کبھی آگ یکدم پباکا مارتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا یکدم آگ پباکا مارتی، جب پباکی آگ کے زور اور پریشر سے آگ ان کو اٹھا کے ان کو مارتی ہے، اوپر سے ان کا منہ چھوٹا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، ان کے جو سر ہیں، ان کا وجود، ان کے اوپر والا جو گلا اس کا ہے اس کے ساتھ ٹکرا کے پھر نیچے گرتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھاتی ہے، پھر گرتے ہیں، پھر آگ اٹھاتی ہے، پھر گرتے ہیں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جو زنا کرنے والی عورتیں اور زنا کرنے والے مرد ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے میرا نکاح نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے میں فلمیں دیکھوں، میں فلاں کام کروں، میرا نکاح نہیں ہو رہا تو میں باہر دیکھوں، میرا نکاح نہیں ہو رہا تو میں یہ کروں، میرا نکاح نہیں ہو رہا تو میں اس کے ساتھ یہ موبائل فون کے اوپر میں یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ اللہ سے ڈرو، یہ بچوں اور بچیوں کو سکھاؤ کہ تم جہنم کی سزا نہیں سہ سکتے۔ پھر شریعت نے ایک اور بات کہی ہے، شریعت نے مرد اور عورت کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اگر فرض کریں ایک عورت اس کو طلاق ہو گئی ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے 3 جب اس کے پیریڈ گزر جائیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی عدت اتنی ہے، وہ 3 ایام جو ہیں اس کے گزر جائیں، تکلیف والے دور گزر جائیں، اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس کا جلدی نکاح کر دو۔ اگر ایک ایسی بچی چھوٹی ہے، اس کو ایام نہیں آتے، یا ایک ایسی بچی، ایک ایسی عورت ہے جو بڈھی ہو گئی ہے، اس کے لیے شریعت کہتی ہے 3 مہینے اس کا انتظار کر کے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا نکاح کر دو۔ اگر کسی عورت کے ساتھ مرد نے نکاح کیا ہے اور مرد نے اس کو دیکھتے دور سے کہہ دیا، اس کو ہاتھ نہیں لگایا، دور سے کہہ دیا کہ مجھے پسند نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، شریعت کہتی ہے اس کا اسی وقت نکاح کسی اور جگہ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی عدت نہیں۔ یہ بات اگر کسی مرد نے عورت کو دور سے کہہ دیا، اس کو انگلی نہیں لگائی اس نے، اس کی کوئی عدت نہیں۔ اور اگر کسی اور اسی وقت نکاح کرو،
اور اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن بعد اس کا نکاح کرو، کوشش کرو کہ اس کا نکاح ہو جائے. خاص کر کے وہ عورتیں جو جوان ہوں اور ان کے خاوند فوت ہو جائیں، ان کو پوچھیں اور ان کو کہیں اگر نکاح کرنا ہے تو ہم تیرے لیے نکاح کریں، کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے. اور اگر کسی عورت کا خاوند گم ہو گیا، شریعت بڑا خیال رکھتی ہے، خاوند گم ہو گیا، مل نہیں رہا، سادی بات ہے، شریعت اس کو یہ کہتی ہے 1 سال وہ عدالت کو بتائے، 1 سال تک انتظار کرے اور اس کے بعد 4 مہینے وہ عدت گزارے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت یہ ہے کہ اس کو نکاح کی اجازت مل جائے. نکاح کرے، نکاح کی طرف شریعت کہتی ہے. شریعت یہ نہیں کہتی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. مومنوں، مردوں، بدکاری نہ کرنا، دوسرا نکاح کر لینا، بدکاری نہ کرنا، تیسرا نکاح کر لینا، بدکاری نہ کرنا، چوتھا نکاح کر لینا، بدکاری نہ کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا کچھ مرد کو، اس کے باوجود جو بدکاری کرتے ہیں شریعت تو کہتی ہے پھر ان کا سر توڑو، مار مار کے پتھر جو ہیں ان کے سر کو مسل دو، ان کے سر کو بالکل پیس کے رکھ دو، ان کے سر کو، اور وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ان کے چوکوں میں ان کو ذلیل و رسوا کرو. یہ کیا مقصد ہے کہ ایک بندہ جی جوان ہے جی وہ بیوی سے تو نہیں، اگر لڑائی ہے تو اسے طلاق دے دے، اگر رکھنا چاہتا ہے تو ایک اور کر لے. یاد رکھو لوگوں، میں سب کو کہتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے جی میرا پتر تو دوسرا کر لے لیکن میرا جوائی نہ کرے دوسرا. لوگوں کسی قسم کی رستے میں رکاوٹ نہ بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے رستے میں رکاوٹ نہ بنو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں. یاد رکھو، اس کو کہیں اپنے داماد کو اگر کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے اگر کر سکتے ہو تو کر لو، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتا. شریعت پھر عورت کو جب گھر میں رہتی ہے، گھر کے اندر پھر اس کو گناہ سے بچاتی ہے کہ اس کو چاہیے اس قسم کے کپڑے پہنے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کے ساتھ رہے کہ اس کو کوئی غیر دیکھ نہ سکے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومنوں، اے مومن عورتوں، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو. وَيَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں عورتوں کو کہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تاکہ نگاہ کو نیچے رکھیں تاکہ یہ بدکاری نہ کریں. یہ کیا مطلب ہے؟ نگاہ کو نیچے رکھیں، بدکاری نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا جہان کے جتنی بھی بدکاری ہوتی ہے اس کا رستہ آنکھ ہے. آنکھ اچھی لگتی ہے تو بندہ اس طرف بھاگتا ہے. آنکھ میں کوئی اچھا لگتا ہے نا، پھر بندہ اس کی طرف جاتا ہے، اس کو ملنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اس کے طرح طرح کی چیزیں دیکھتا ہے. کیوں؟ آنکھ کو بڑی اچھی لگتی ہے اور انسان بدکاری کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے قریب ہوتا ہے. اے مومن عورتوں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، نہ ملاؤ نہ دکھاؤ. مردوں، تم بھی اپنی آنکھیں ایک دوسرے سے بچاؤ. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی کوئی چیز کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ اس کا وجود اتنا سونا اور خوبصورت ہے. اپنے وجود کو ڈھانپ کے رکھو. اور تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے سر کے کپڑے کو ہمیشہ اپنے سینے اور اپنے وجود کے اوپر اس طریقے سے ڈال کے رکھو کہ وجود کے اعضاء کا پتہ نہ چلے. شریعت ایسا کپڑا چاہتا ہے جو سر کو ڈھانپے، سب سے پہلے سر کو ڈھانپے، اور سر کے ساتھ اس کے وجود کے اعضاء پتہ نہ چلیں، اوپر سے ایسے کپڑا وہ نیچے لٹکا ہوا ہو.
ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن أو آبائهن أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. اللہ کہتا ہے عورتوں تم جس گھر میں رہ رہی ہو گھر کے اندر یاد رکھنا تمہارا چہرہ اور تمہارا ہاتھ یہ تمہارا سسر دیکھ سکتا ہے بس، یا تمہارے بیٹے دیکھ سکتے ہیں، بچیاں دیکھ سکتی ہیں، یا تمہارے خاوند کے بچے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں، یا تمہارا اپنا والد ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. اس کا دیکھنے کا یہ نہیں مطلب کہ ہر ایک جا کے ضرور دیکھے، مطلب ہے اگر نظر پڑ گئی ہے ان کی تو یہ دیکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. ہاتھ اور صرف چہرہ، یا تمہارے بھائی دیکھ سکتے ہیں، یا تمہارے بھتیجے دیکھ سکتے ہیں، یا تمہاری بہنوں کے بچے دیکھ سکتے ہیں، او نسائہن، یا تمہاری اپنی عورتیں جو خاص عورتیں ہیں گھروں میں آنے جانے والی وہ تمہارا چہرہ دیکھ سکتی ہیں. اور لوگوں دھیان سے سمجھو اللہ کے قرآن. او نسائہن، ایک مسلمان بچی کو غیر مسلم بچی بھی جو ہے جس کی نگاہ میں حیا نہیں، عورت بھی غیر نہیں دیکھ سکتی، عورت بھی غیر نہیں دیکھ سکتی. نسائہن جو تمہارے اپنی عورتیں یہ تمہارے چہرے کو دیکھ سکتی ہیں، جو اپنی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کو دیکھ سکتی ہیں، جو اپنی ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں، یا تمہارے گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں یہ دیکھ سکتی ہیں، یا تمہارے گھر میں کوئی بڈھا آدمی تم نے کام کرنے کو رکھا ہوا ہے، یا چھوٹا ایسا کام عقل رکھا ہے جس کو عورتوں کی کوئی خواہش نہیں، اگر اس کی نظر تمہارے چہروں پہ ہاتھ پہ پڑ جائے تو اس کی بھی خیر ہے. یا گھر کے وہ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ چھوٹا بچہ جس کو ابھی یہ نہیں پتا کہ عورت اور مرد میں فرق کیا کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا بچہ تمہاری یہ چیزیں دیکھ سکتا ہے. نہ دکھاؤ ورنہ یاد رکھنا کئی لوگ تمہاری طرف. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں دیور ہوتا ہے، فرمایا دیور تو نیری موت ہی موت ہے. اکثر دنیا میں بدکاری کی جو وجہ قریب بنتی ہے یہ دیور کے ساتھ اور جیٹھ کے ساتھ ہوتا ہے. ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر شریعت یہ بات کہتی ہے کہ گھر میں جو مہمان آئے ہیں فرض کریں اس میں مرد ہیں، آپ ادھر آپ کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر یہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ ادھر بیٹھی ہیں، یا ایسی مجبوری بن گئی ہے اکٹھا بیٹھنا پڑ گیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. عورت کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کے اندر لوچ پیدا نہ کرے، اس طریقے سے بات کرے، یہ نہ کرے کہ بندہ بھج آوے ان کے گھر میں. کئی لوگ ان کے خاوند مر گئے اور پیچھے عورت خوبصورت ہے، پہنچو ان کے گھر میں مرد جاتے ہیں تعزیت کرنے. جب وہ اپنا آپ دکھاتی ہے، جب اس لیے کہ وہ عورت خوبصورت ہے، اب وہ لوچدار گفتگو ایسی کرتی ہے، خاوند گھر میں آ کے بتاتا ہے بیچاری دا خاوند فوت ہو گیا، کتنی اچھی ہے، گفتگو دیکھی ہے، پھول چڑھتے ہیں. فلا تخضعن بالقول، اے عورتوں تمہیں اللہ کا یہ حکم ہے اپنی گفتگو میں لوچ نہ پیدا کیا کرو، سیدھی سیدھی بات کہا کرو. ہاں بھائی یہ بات ہے، یہ لینا ہے، یہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، ہاں آپ چلے جائیں میں کر لوں گی. ایسی میٹھی میٹھی گل کرنا کہ دل کرے بار بار سننے کو. یہ قدم اس مرد کو بدکاری کی طرف لے کے جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مال دولت اور حسن کی وجہ سے تم بھی اس کی طرف مائل ہی نہ ہو جاؤ. اس لیے یہ بات کہی کہ گھر کے اندر بھی کوئی آیا ہے یا گھر سے باہر بھی کوئی آیا ہے، عورت کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کے اندر لوچ پیدا نہ کرے، یہ رستہ بدکاری کی طرف جاتا ہے. اللہ ہماری بچیوں کو، مردوں اور عورتوں کو شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کو حیا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.